بیٹیوں کو اس لیے تو نہیں پڑھایا جاتا کہ کل کو ان سے نوکریاں کروانی ہیں، ارے بیٹیوں کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ کل کو خدا نخواستہ برا وقت آئے تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں، کسی کی محتاج نہ ہوں۔ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ لڑکیوں کو کبھی کسی دوسرے مرد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ اللہ معاف کر دیتا ہے پر انسان معاف نہیں کرتا۔ وہ بار بار ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ ہمارے سامنے لاتا ہے۔ ہمیں کتنا بھی احساس ہو جائے اپنی غلطی کا، کتنے اچھے کتنے ہی نیک کیوں نہ بن جائیں، انسان معاف نہیں کرتا۔ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی زندگی کے ہر لمحے میں بہادر نہیں رہ سکتا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کمزور کرتی ہیں، اور کمزور لمحوں میں تسلی کے دو لفظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ بیٹیاں ماں باپ پر بوجھ نہیں ہوتی، ان کے گھر کی رونق ہوتی ہیں، ان کا سکھ چین ہوتی ہیں۔ ان کے آنگن میں چڑیوں کی طرح چہچہاتی ہیں، شور مچاتی ہیں، دانا چگتی ہیں اور ایک دن اڑ جاتی ہیں۔ بس اتنا مختصر سا پڑاؤ ہوتا ہے ماں باپ کے گھر میں۔ ہمیں کسی بڑے بہن بھائی کو یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نظر انداز کر کے دوسروں کا خیال رکھے۔ یہ چیز انسان کو بڑے ہو کر ڈیمیج بنا دیتی ہے۔ انسان کو سب سے اوپر اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ زندگی میں اگر انتخاب کا موقع ملے تو ٹاس کر لینا، اس لیے نہیں کہ انتخاب میں آسانی ہو جائے گی، بلکہ اس لیے کہ جب سکہ ہوا میں ہوگا تو پتہ چلے گا کہ دل کیا چاہتا ہے۔ لا علمی میں ہم ایسے کتنے ہی کاش لگا دیتے ہیں جن کا پورا ہونا ہمارے لیے بربادی ہی لاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ بہتری مانگو۔ کسی جیسی زندگی یا خوشی نہیں مانگو، صرف بہتری مانگو۔ تم سزا جزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کیا پتہ کون گناہ گار ہے کون بے گناہ۔ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ یہ زندگی ہے، فلم نہیں۔ یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ ہر وقت انسان کے دوست ایک جیسے نہیں رہتے، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو ہمارے موجودہ حالات کو سمجھتا ہو، جس سے ہم آج کے دن بات کر سکیں۔ ماں اتنی تکلیف برداشت کر کے بچے کو دنیا میں لاتی ہے، اوپر سے اس کی شکل باپ پر چلی جاتی ہے۔ اچھا مذاق ہے۔ مجھے ان لوگوں پر رشک آتا ہے جو میلوں دور ہو کر بھی اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے ہماری دھڑکنوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ کاش یہ ہنر ہمیں بھی آتا۔ عورتیں زیادہ جرأت مند ہوتی ہیں یا مرد ریاستیں سنبھالتے ہیں، اور عورتیں گھر اور گھر درستگی سے سنبھل جائیں تو پھر انہی گھروں سے ریاستیں سنبھالنے والے نکلتے ہیں۔ مصر کی اس عورت سے غلطی ہوئی تھی، ایک جرم سرزد ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس کا فعل تو بتایا مگر نام نہیں، اور جس چیز کا پردہ اللہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا۔ مگر ہم نے یوسف اور زلیخا کے قصے ممبر پر جا کے سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں۔
جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی کبھی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پا لینے کا ہوتا ہے۔ عورت کے لیے شناخت اور وفا کا بھرم قائم رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، ساری عمر گزر جاتی ہے اس بھرم کو قائم کرنے میں، مگر زمانہ ایک لمحے میں اس بھرم کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، عورت کی ساری وفاؤں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ گھروں کو خوبصورت ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہاں کے لوگ خوبصورت اور شاندار ہونے چاہیے، بعض بڑے گھر بہت گھٹن زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ اگر میرے اس چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔